السلام علیکم۔ اردو نیوز کے دلچسپ و عجیب کے ساتھ حاضر ہیں۔ پھل اور سبزیاں چھلکوں سمیت کیوں کھانی چاہیے؟ کئی لوگ پھل اور سبزیاں استعمال کرتے وقت انہیں چھیل دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری نہیں۔ چھلکوں میں اہم غذائی اجزاء ہوتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کے پھینک دیے گئے چھلکے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ پھل اور سبزیوں میں وٹامنز، منرلز، فائبر اور کئی اہم نباتاتی کیمیکلز بشمول اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم کے خلیوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ غذائیت سے بھرپور ایسے کھانے نہ کھانے کی وجہ سے کئی بیماریاں مثلاً دل کے امراض یا ٹائپ 2 ذیابیطس ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی تجویز ہے کہ روزانہ کم سے کم 400 گرام پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے، مگر یہ کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا چھلکوں سمیت پھل اور سبزیاں کھانا غذا میں اہم اجزاء شامل کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر 7 سبزیوں چقندر، جنگلی سرسوں، جنگلی گاجر، شکرقندی، مولی، ادرک اور سفید آلو کے اندر کئی اہم وٹامنز بشمول وٹامن سی اور رائبوفلیون، B2 اور آئرن اور زنک جیسی معدنیات شامل ہوتی ہیں۔ امریکی محکمہ زراعت کے مطابق چھلکوں سمیت سیب کھائے جائیں تو ان سے 15% زیادہ وٹامن سی، 267% زیادہ وٹامن کے، 20% زیادہ کیلشیم، 19% زیادہ پوٹاشیم اور 85% زیادہ فائبر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی چھلکوں میں فلونائڈز اور پولیفلونز جیسے اہم کیمیکلز ہوتے ہیں جو جراثیم کش خصوصیات کے ساتھ ساتھ جسم کی اندرونی صفائی میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھلکے پھینکنا ماحول پر بھی منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت FAO کے مطابق چھوڑ دیا گیا کھانا بشمول پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے عالمی سطح پر خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسز میں 8 سے 10% کا حصہ ڈالتے ہیں۔ لینڈ فلز میں سڑ رہے کھانے سے میتھین گیس خارج ہوتی ہے جو دنیا کی سب سے خطرناک گرین ہاؤس گیس ہے۔ صرف 51 لاکھ آبادی والا ملک نیوزی لینڈ اکیلے ہر سال 13,658 ٹن سبزیوں کے چھلکے اور 986 ٹن پھلوں کے چھلکے پھینکتا ہے۔ چھلکوں کی غذائی خصوصیات اور کچرے میں ان کے کردار کے باوجود لوگ کیوں ان کے چھلکے پھینکتے کیوں ہیں؟ کچھ کو تو چھیلنا لازم ہوتا ہے کیونکہ باہری حصے یا تو ہضم نہیں ہو سکتے، ذائقے میں اچھے نہیں ہوتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، مثلاً کیلے، کینو، تربوز، خربوزے، اناناس، آم، ایووکاڈو، پیاز اور لہسن کے چھلکے۔ اس کے علاوہ انہیں چھیلنا ترتیب کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کئی سبزیاں مثلاً آلو، چقندر، گاجر، کیوی اور کھیرے کے چھلکے کھائے جا سکتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ انہیں چھیل دیتے ہیں۔ جراثیم کش ادویات کا ڈر۔ کچھ لوگ پھلوں اور سبزیوں کو اس لیے چھیل دیتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کی سطح پر جراثیم کش ادویات کے ذرات ہوں گے۔ یہ ضرور ہے کہ چھلکوں یا اس سے کچھ نیچے جراثیم کش ادویات کے ذرات رہ جاتے ہیں، مگر یہ پودے کے انواع پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ مگر زیادہ تر آلودگی کو پھل یا سبزی کو اچھی طرح دھونے سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی تجویز ہے کہ لوگ پھلوں اور سبزیوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور سخت برش سے رگڑیں تاکہ ان پر موجودہ مٹی، جراثیم کش ادویات اور کیمیکلز اتارے جا سکیں۔ اس کے علاوہ پکانے کے طریقے مثلاً ابالنے یا دم کے ذریعے بھی جراثیم کش ادویات کو کم کیا جا سکتا ہے، مگر جراثیم کش ادویات کے تمام ذرات دھونے یا پکانے سے دور نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ جنہیں اس کی فکر ہوتی ہے وہ شاید انہیں چھیلنا جاری رکھیں۔ کچھ ممالک میں فہرستیں موجود ہوتی ہیں جن میں پھلوں اور سبزیوں میں جراثیم کش ادویات کی مقدار کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ برطانیہ میں پیسٹی سائیڈ ایکشن نیٹ ورک کی فہرست۔ اس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سے پھلوں اور سبزیوں کو چھیلنا چاہیے اور کن کو کھا لینا چاہیے۔ اگر آپ کو پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں اور جاننا ہو کہ آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو کئی مشورے مل جائیں گے۔
ان سے کھاد بنائی جا سکتی ہے، کیچووں کو کھلایا جا سکتا ہے یا پھر کھانے میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ریسرچ اور تخلیقی صلاحیت کے ذریعے آپ نہ صرف کچرا کم کر سکتے ہیں بلکہ غذا میں پھلوں اور سبزیوں کی غذائیت کی مقدار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اہم بات ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ذریعے آپ اقوام متحدہ کے ایک پائیدار ترقی کے ہدف یعنی 2030 تک غذائی ضیاع کو نصف کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟